کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب پوری دنیا سوتی ہے تو کوا سب سے پہلے کیوں جاگ جاتا ہے؟ ایک دن بادشاہ اکبر نے یہی سوال پوچھا، لیکن کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ پھر بیربل نے ایسا رہسیہ بتایا کہ پورا دربار حیران رہ گیا۔ ایک انوکھی صبح، ایک دن سورج نکلنے سے پہلے ہی بادشاہ اکبر کی نیند کھل گئی۔ انہوں نے محل کی کھڑکی کھولی تو باہر ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ تبھی پاس کے پیڑ سے زور کی آواز آئی، کاؤں کاؤں کاؤں۔ ایک کوا لگاتار بولے جا رہا تھا۔ اکبر نے سوچا، ابھی تو سورج بھی پوری طرح نہیں نکلا، پھر یہ کوا اتنا شور کیوں مچا رہا ہے؟ دربار میں سوال۔ اگلے دن اکبر نے دربار میں وہی سوال رکھا۔ انہوں نے کہا، جو مجھے صحیح جواب دے گا اسے سونے کی 100 اشرفیاں انعام میں دی جائے گی۔ یہ سنتے ہی دربار میں ہلچل مچ گئی۔ ایک درباری بولا، جہاں پناہ کوا بھوکا ہوتا ہے اس لیے صبح صبح کھانا ڈھونڈتا ہے۔ دوسرا بولا، نہیں، وہ لوگوں کو جگانے کے لیے بولتا ہے۔ تیسرا بولا، شاید وہ صبح کی ٹھنڈی ہوا پسند کرتا ہے۔ لیکن اکبر کسی کے بھی جواب سے سنتشٹ نہیں ہوئے۔ اکبر بہت پریشان ہوئے کہ آخر انہیں اس بات کا صحیح جواب کون دے گا۔ تبھی تھوڑی دیر بعد دربار میں بیربل آئے۔ اکبر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تبھی بیربل دربار میں پہنچے۔ اکبر نے مسکراتے ہوئے پوچھا، بیربل، کیا تم بتا سکتے ہو کہ کوا صبح صبح کیوں بولتا ہے؟ بیربل بولے، جہاں پناہ، جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک درشیہ دکھانا چاہتا ہوں۔ سب لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ آخرکار بیربل بادشاہ اکبر کو کیا دکھانا چاہتے ہیں۔ ہم بھی دیکھنا چاہیں گے ایسا کیا ہے۔ بیربل، اکبر اور سبھی درباری محل کے باغیچے میں چلے گئے۔ محل کے باغیچے میں جا کر انہوں نے زمین پر کچھ گیہوں اور چاول کے دانے بکھیر دیے۔ پھر سبھی کو پیڑ کے پیچھے چھپنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد ایک کوا اڑ کر آیا۔ اس نے دانے دیکھے لیکن کھانے کی بجائے وہ زور زور سے کاؤں کاؤں کرنے لگا۔ اکبر بولے، یہ کھا کیوں نہیں رہا ہے؟ بیربل مسکرائے، بس تھوڑا انتظار کیجیے جہاں بنا۔ کچھ ہی منٹوں میں آس پاس سے کئی اور کوے اڑ کر آ گئے۔ اب سبھی کوے مل کر دانا کھانے لگے۔ بیربل بولے، جہاں پناہ، پہلا کوا اپنے ساتھیوں کو بلا رہا تھا۔ اسے بھوجن ملا اس لیے اس نے اکیلے کھانے کی بجائے دوسرے کو بھی سوچنا دی۔ یہ دیکھ کر پورا دربار حیران رہ گیا کہ آخرکار بیربل نے یہ کیسے پتہ نکالا۔ کوئی بھی پورے دربار میں اس بات کا پتہ نہیں نکال پایا تھا۔ پھر بیربل نے آگے کہا، کچھ دن پہلے میں جنگل گیا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک پیڑ کے پاس شکاری چھپا ہوا تھا۔ ایک کوے نے شکاری کو چھپا ہوا دیکھ لیا۔ وہ زور زور سے کاؤں کاؤں کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں سارے پکشی اس جگہ سے اڑ گئے، کیونکہ اس نے اپنے سبھی دوسرے ساتھیوں کو خطرے کا سنکیت دے دیا تھا۔ خطرہ محسوس ہوتے ہی وہاں سے سارے کوے اڑ گئے۔
دوسرے رہسیہ میں بیربل بولے، کوا کیول بھوجن کی خبر نہیں دیتا، وہ خطرے کی بھی سوچنا دیتا ہے۔ صبح صبح اس کی آواز کئی بار آس پاس کے پکشیوں کو سترک کرتی ہے۔ اکبر اور سارے محل میں یہ درباری بیربل کی بات بہت ہی دھیان سے سن رہے تھے۔ پھر بیربل نے کہا، جہاں پناہ کوا بہت بدھیمانی پکشی مانا جاتا ہے، وہ اپنے سموہ کے ساتھ مل کر رہتا ہے اور ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ صبح اس کا بولنا کیول شور نہیں بلکہ سندیش ہوتا ہے۔ اکبر بیربل کی بات سن کر بہت پربھاوت ہوئے۔ اکبر بولے، آج تک میں سمجھتا تھا کہ کوا بنا وجہ شور مچاتا ہے اور سب کی نیند خراب کرتا ہے، لیکن اب مجھے آج پتہ چل گیا کہ اس کے ہر کام کے پیچھے ایک کارن ہوتا ہے۔ بیربل مسکرائے اور بولے، جہاں پناہ پرکرتی کا ہر جیو ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے۔ کوا ہمیں سکھاتا ہے کہ اچھی خبر اور خطرے کی سوچنا اپنے ساتھیوں تک پہنچانی چاہیے۔ جو اکیلے سوچتا ہے وہ سیمت رہتا ہے، جو مل کر چلتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ اکبر نے بیربل کو 100 اشرفیاں انعام میں دی۔ پورا دربار تالیوں سے گونج اٹھا اور اس دن کے بعد جب بھی اکبر صبح کوے کی آواز سنتے تو وہ مسکراتے اور کہتے، دیکھو پرکرتی کا سندیش واہک جاگ گیا ہے۔ دوستو، کیا آپ کو بھی لگتا تھا کہ کوا بنا وجہ بولتا ہے؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ایسی ہی روچک اکبر بیربل کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔